إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، صحابہ اکرام ایک ایسی مقدس اور پاکیزہ جماعت کا نام ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور تا دم حیات انہوں نے ایمان پر استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور اسلام پر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ گویا صحابی ہونے کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے ملاقات۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، چاہے یہ ملاقات لمبی ہو کہ مختصر۔ جن لوگوں نے دور نبوت کو تو پایا ہو، مسلمان بھی رہے ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف ان کو حاصل نہ ہوا ہو، تو ایسے لوگ صحابی نہیں ہیں۔ جیسے حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جب اس کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حبشہ کی سرزمین کے ایک نیک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، چلو ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ جنازے کی صلاۃ آپ نے پڑھائی، لیکن نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا، اس لیے وہ شرف صحابیت سے محروم رہا، گرچہ مسلمان تھے۔ اویس القرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، سب سے بہترین تابعی ایسا شخص ہے جسے اویس کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دور نبوت کو پایا، اپنے والدہ کی خدمت میں ایسے مشغول ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہ ہو سکی۔ تو صحابی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، دوسری شرط ایمان کی حالت میں، مؤمنم بہ، ایمان کی حالت میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ یقیناً جس نے کفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو وہ صحابی نہیں ہے، چاہے وہ ظاہراً اور باطناً کافر ہو جیسے کفار اور مشرکین ہیں، چاہے وہ ظاہراً مسلمان ہو لیکن باطناً کافر ہو جیسے منافق، یہ لوگ بھی صحابی نہیں ہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو، جو کفر کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو، وہ صحابی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر وہ مسلمان ہو جائے، اہل علم کے صحیح قول کے مطابق وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اسلام کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہو، یقیناً جو لوگ مرتد ہو گئے، خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا تھا۔ جو لوگ مرتد ہو گئے وہ بھی صحابی نہیں ہیں۔ دیکھیے بعض روایتوں میں منافقین کے لیے صحابی کا ورڈ بولا گیا ہے، اصحاب کا ورڈ بولا گیا ہے، وہ لغوی اعتبار سے ہے۔ ایک دفعہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، گستاخانہ کلمات اس نے استعمال کی، بدتمیزی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، اللہ کے رسول آپ اجازت دیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، چھوڑ دو، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کا قتل کرتا ہے۔ اب یہاں منافقین کو اصحاب کہا گیا ہے لغوی اعتبار سے، تو صحابی، صحابہ، اصحاب، اس کا ایک لغوی معنی ہے، ایک شرعی اور دینی معنی ہے۔ اصحاب کا لغوی معنی ساتھ رہنے والے، چونکہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے بعض روایتوں میں لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے ان کو صحابی کہا گیا ہے، لیکن شرعی معنوں میں، اصطلاحی معنوں میں وہ صحابی تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں منافقین سے ایمان کی نفی کی، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ منافقین مومن نہیں ہیں، یہ لوگ دعوے ایمان میں جھوٹے ہیں۔ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کا درجہ کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، سابقہ خطبہ جمعہ میں نے گفتگو پیش کر دی ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، صحابہ اکرام اپنے تمام تر فضائل کے باوجود معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ صحابہ اکرام سے غلطیاں سرزد ہوئی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، اور بعض دفعہ بڑی سنگین غلطیاں ان سے سرزد ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان سے معافی کا اعلان فرمایا۔ ایک مثال کے طور پر جنگ احد کا واقعہ آپ ذہن میں لائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو پہاڑ پر مقرر کیا اور انہیں تاکیدی حکم دیا، جب تک میرا حکم نہ ملے، جب تک میرا اشارہ نہ ملے، تمہیں وہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، اس جگہ سے تم کو سرکنا نہیں ہے، یہاں تک کہ تم دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک کر لے جا رہے ہیں، تب بھی تمہیں وہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ آپ نے تاکیدی حکم دیا تھا۔ اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی کامرانی سے ہمکنار کیا۔ صحابہ کی وہ جماعت کو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر مقرر کیا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو بھلا دیا، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے ایک دفعہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔
کتنی بڑی غلطی. اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر غالباً 152 میں صحابہ اکرام کی اس غلطی کا تذکرہ کیا، سرزنش بھی کی، ڈانٹا بھی، لیکن ساتھ اللہ نے کیا بتایا؟ معافی کا اعلان بھی کر دیا. کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقین اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اور جو صحابہ اس جنگ سے راہ فرار اختیار کی، اللہ نے ان کی بھی سرزنش کی اور فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. تو صحابہ سے بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی، اس کے باوجود اللہ نے انہیں معاف کر دیا. نہ یہ کہ اللہ نے معاف کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ تعلیم دی، حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، آپ ان کے ساتھ عفو درگزری کا معاملہ کریں. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان کے ساتھ عفو درگزری کا معاملہ کریں، آپ ان کے حق میں استغفار طلب کریں. پھر اللہ نے ایسے صحابہ کی دل جوئی کے لیے اور ایک حکم اللہ نے دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ مشورے میں ان کو ساتھ رکھیں. یہ ان کی دل جوئی کے لیے اتنی بڑی غلطی ہونے کے باوجود اللہ نے نبی کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ دوبارہ ان سے مشورہ لیں، مشورے میں ان کو شریک رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ صحابہ اکرام کی غلطیوں کا ذکر نہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوا لی اصحابی، میرے خاطر میرے صحابہ کے ساتھ درگزری کا معاملہ کرو، میرے خاطر. ولا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے، ان کی اختلافات کا ذکر ہو، خاموش رہو، تو خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ صحابہ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یقیناً جو لوگ مہاجرین اور انصار کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہماری غلطیوں کو بخش دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کینہ نہ رکھ. اللہ یقیناً تو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے جو ساتھی ہیں، نبی کے جو صحابہ ہیں، ان کو گالی نہ دو. کیوں؟ فإن اللہ امرنا للاستغفار لهم، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے حق میں استغفار کریں. اور اللہ جانتا تھا انہم سیقتتلون، کہ یہ لوگ قتل و قتال میں مبتلا ہوں گے، اللہ کو معلوم تھا. اللہ علم رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے اس نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم صحابہ کے حق میں استغفار کریں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اصول اہل السنت والجماعہ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اہل السنہ والجماعہ کا اصول یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو بھی، اپنی زبانوں کو بھی صحابہ اکرام کے بارے میں محفوظ رکھتے ہیں. دل میں صحابہ کے لیے کوئی کینہ نہیں رکھتے ہیں، دل میں صحابہ کے لیے بغض نہیں رکھتے ہیں، اور صحابہ اکرام کے بارے میں زبان سے کوئی گستاخانہ کلمات ادا نہیں کرتے ہیں، بے ادبی نہیں کرتے ہیں. وہ اپنے دل کو بھی محفوظ رکھتے ہیں صحابہ کے بارے میں، اپنی زبان کو بھی صحابہ کے بارے میں محفوظ رکھتے ہیں. عقیدہ طحاویہ جو انتہائی مشہور کتاب ہے، امام ابو جعفر الطحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مسلک حنفی تھے، وہ اپنی اس کتاب میں اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے
کسی ایک کی محبت میں غلو نہیں کرتے ہیں. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدِهِمْ, اور نہ کسی سے بیزارگی اور برات کا اظہار کرتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ, جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے, خیر کے علاوہ بھلائی کے علاوہ صحابہ کا ذکر کرتا ہے, ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ, ہم صحابہ کا ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں حُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ, صحابہ سے محبت کرنا دین ہے, ایمان ہے, احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ, صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے, نفاق ہے, سرکشی ہے. دیکھیں صحابہ اکرام کے درمیان جو جنگیں رونما ہوئیں, خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کاتب وحی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو جنگیں ہوئیں, اہل السنہ والجماعہ اسے تشاجر کا نام دیتے ہیں. مشاجرات صحابہ, تشاجر یہ شجر سے نکلا ہے. تشاجر کا مطلب ایک درخت کی ٹہنیوں کا باہم ایک دوسرے سے ٹکرانا. قتل و قتال کے باوجود دونوں صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے, ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے. ان کی لڑائی کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں تھی. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں, خصوصیت کے ساتھ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں, یہ اجتہاد کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے. یہ ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں ہے, یہ اجتہاد کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فاصاب فلہ اجران, اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے, اس کا اجتہاد درست ہوا تو 2 اجر ملیں گے. یقیناً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوہرے اجر کے حقدار ہیں. اگر اجتہاد میں غلطی بھی ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی ایک نیکی سے محروم نہیں رہ جاتا ہے. تو صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں وہ اجتہاد کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے, ان اختلافات کا فائدہ اٹھا کر کے قیصر روم کے بادشاہ قیصر نے جب مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر کے نام خط لکھا, کہا کہ اے لعین, اے مردود, اگر تو اپنے اس ارادے سے باز نہ آئے, اگر تو اپنے ملک واپس نہ جائے, تو میں اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے تیرے خلاف جنگ کے لیے نکلوں گا, اور تجھے تیرے تمام شہروں سے نکال دوں گا, اور زمین پوری کشادگی کے باوجود تجھ پر تنگ ہو جائے گی. یہ تھے صحابہ اکرام. یقیناً صحابہ اکرام میں جنگیں ہوئیں, ان کے درمیان اختلافات ہوئے, لیکن یہ کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں ہے. قتل و قتال کے باوجود صحابہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے, ایک دوسرے کی تکریم کرتے تھے, ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. دیکھیں یہاں ایک آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں, صحابہ اکرام معصوم نہیں تھے لیکن محفوظ ضرور تھے. معصوم نہیں تھے لیکن محفوظ تھے. محفوظ کا مطلب اگر صحابہ اکرام سے بتقاضۂ بشریت, انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو اللہ انہیں توبے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, اور اللہ ان کی توبہ قبول بھی فرماتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ثابت ہو جائے, ایک تو اللہ ان کی نیکیوں کے بسبب ان کی اس غلطی کو معاف کر دیتا ہے, نیکیوں کے بسبب. ان الحسنات یذہبن السیئات, اس لیے کہ صحابہ کی نیکیاں زیادہ ہیں ان کی غلطیوں کے مقابلے میں, ان کے خطا کے مقابلے میں. فرمائے ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ثابت ہو جائے تو اللہ ان کی عظیم حسنات کے بدلے میں انہیں معاف کر دیتا ہے, یا انہیں توبے کی توفیق دیتا ہے. وہ توبہ کرتے ہیں, توبے کے نتیجے میں اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. یا نہیں تو اللہ انہیں دنیا میں کسی عظیم آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے, اور یہ آزمائش, یہ مصیبت ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے.
یا تو کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا دیگر اہل ایمان کی سفارش کے نتیجے میں اللہ ان کے ساتھ عفو و درگزری کا معاملہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ اگر کسی صحابی سے غلطی سرزد ہو جائے قبر میں عذاب دے کر کے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اس لیے کہ بعض روایتوں میں صحابہ کرام کے سلسلے میں قبر میں عذاب دیا جانے کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ ممکن ہے کہ اللہ قبر میں عذاب دے کر کے آخرت کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھ لے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت والے دن نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور نبی کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے لا يعذب اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن نہ نبی کو عذاب دے گا نہ نبی کے ساتھ جو ایمان لائے جو آپ کے ساتھی اور صحابہ ہیں نہ ان کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ نے سارے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، انشاءاللہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ بہتری کا وعدہ کیا۔ تو صحابہ معصوم نہیں تھے لیکن محفوظ ضرور تھے۔ اگر بتقاضۂ بشریت ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو اللہ انہیں توبے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اس نے زنا کا اعتراف کیا، لمبی روایت ہے۔ جب رجم کیا جا رہا تھا تو خون کا ایک فوارہ نکلا، غالباً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر آ کر کے گرا۔ انہوں نے لعنت کی اس عورت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ اس توبے کے نتیجے میں 70 لوگوں کی بخشش کر دے۔ یہ صحابہ کا درجہ ہے۔ تو فسق پر، گناہ پر ان کی موت واقع نہیں ہوتی ہے، اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اور آخر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کر کے میں اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تک لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، صحابہ کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اس لیے کہ جب انسان مرتا ہے اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ نے چاہا موت کے بعد ان کی نیکیوں کا سلسلہ ختم نہ ہو، اس لیے جب کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے تو اپنی نیکیاں ان کے نام اعمال میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ وہ اللہ نے چاہا ان کے مرنے کے بعد، ان کے وفات کے بعد ان کی نیکیوں کا سلسلہ نہ تھمے۔ تو اسی لیے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس سے صحابہ کو کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، صحابہ کو کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تو غرض ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، صحابہ کی تعظیم کریں، اور صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کا ذکر ہو تو ہم لوگ خاموشی اختیار کریں، سارے صحابہ سے محبت کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمارے دلوں میں سارے صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما، جب تک تو ہم کو زندہ رکھ، اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔